السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں، اور اس نعمت کے ملنے پر جتنی بھی خوشی کا اظہار کیا جائے اتنا کم ہے۔ لیکن ہمارا دین، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں اظہار مسرت کا طریقہ بھی عطا فرمائے ہیں کہ جب اللہ عز و جل کی نعمت پاؤ تو کس طریقے سے رب قدیر جل جلالہ کی نعمت پر شکرانہ بجا لاؤ اور اظہار مسرت کرو۔ یقیناً بہت سارے طریقوں کے ساتھ ساتھ آج سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی غلامان رسول درود شریف پیش کرنے کی شکل میں، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اس طریقے سے اظہار مسرت کرتے ہیں۔ یہ سب باعث برکت اور باعث ثواب ہے۔ اور اسی طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے جلوس کا اہتمام کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بھی اظہار مسرت کا ایک طریقہ ہے، لیکن میں یہاں پر یہ بات واضح کر دوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اظہار مسرت تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک کے لیے ہو، لیکن طریقہ جو اظہار مسرت کا ہے وہ اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو دکھانے والا ہو تو ایسے اظہار مسرت سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ میری آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ جو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے جلوس کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ ضرور اس چیز کا خیال کریں کہ جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ڈی جے ہو، نہ ناچ گانا ہو، نہ شور شرابہ ہو، نہ فضول نعرے ہوں، نہ پٹی بندی ہوئی ہو، بلکہ کاش کہ اس طریقے سے ہم اور آپ نکلیں کہ ہمارے نکلنے کو جب مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشاہدہ فرمائیں تو راضی ہو جائیں۔ یعنی ہم اگر جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نگاہیں نیچی کیے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے باوضو اگر نکلیں گے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزامیر کو مٹانے کے لیے تشریف لائے، اور انہی کی میلاد کے اندر اگر ڈی جے بجایا جائے، ناچا جائے اور شور شرابہ کیا جائے تو بتاؤ لوگ اس منظر کو دیکھ کر کے ان کے دلوں کے اندر حضور کی محبت کہاں سے پیدا ہوگی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کیسے حاصل ہوگی؟ تو میری آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ناچ گانا باجا یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہیں۔ اس لیے جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آپ اس چیز کا خیال کریں کہ درود شریف پڑھتے ہوئے، نگاہیں نیچی کیے ہوئے باوضو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے جلوس میں نکلیں، اور جب نماز کا وقت آ جائے بارگاہ صمدیت میں جبین نیاز جھکانے کے لیے تیار رہیں۔ یقیناً جھنڈے لگانا، کمکمے لگانا یہ سب باعث برکت ہے اور اظہار مسرت کا ایک طریقہ ہے، لیکن میری گزارش یہاں پر یہ بھی رہے گی کہ آپ وہ جھنڈے جو جلوس سے پہلے یا وہ جھنڈے جو آپ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے گھروں کے اندر لگاتے ہیں، جس کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے، گنبد خضرا بنا ہوتا ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جلوس کے بعد اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان جھنڈوں کو ادب کے ساتھ نکال کر کہیں رکھ دیں اور بے ادبی سے بچائیں۔ آج مصیبتوں کا جو پہاڑ مسلمانوں پر ٹوٹ رہا ہے اس کی کئی وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان بے ادبی کر رہا ہے۔ قرآن کی آیتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی، حدیث مبارکہ، یہ ساری چیزیں جو اخبار کے اندر آتی ہیں اس کا مسلمان ادب نہیں کرتا، اور بے ادبی کی وجہ سے اللہ عز و جل کی غضب کو جلال آتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جلوس کے بعد آپ ایسی ساری چیزیں
جس کے اندر گنبد بنا ہو یا جس کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہو، ان ساری چیزوں کو نکال کر ادب کے ساتھ صحیح مقام پر رکھ دیں۔ انشاءاللہ العظیم اس ادب کا صلہ اللہ دنیا آخرت دونوں میں عطا فرمائے گا۔ آپ تمامی حضرات کو دل کی عطا گہرائیوں سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک کی پیشگی مبارکباد قبول فرمائیں۔ اللہ عز و جل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بابرکت کا صدقہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔